آئے گی یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، او میرے عیسیٰ کیا تم نے عیسائیوں کو کہا تیری پوجا کریں، تجھے میرا بیٹا مانے؟ او موسیٰ علیہ السلام، او عزیر علیہ السلام، کیا آپ نے ان لوگوں کو کہا ہماری پوجا کرنا؟ قطب و اولیاء کرام تو الگ رہے، فرمایا یوم یجمع اللہ، سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر، اللہ کی برگزیدہ ہستی، خدا کے نمائندے ایک جگہ اکٹھے کر لیے، پوچھ لیا فیقول ماذا اجبتم، یہ تمہاری امت ہے جو عمل کرتی رہی، جو کردار کماتی رہی، جو افعال کرتے رہے، او میرے نبیوں کیا تم نے سکھائے تھے؟ او میرے پیغمبروں، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، فیقول ماذا اجبتم، کیا تم نے اپنی امتوں کو، اپنی برادریوں کو، اپنے لوگوں کو کیا تم نے سکھایا تھا؟ اللہ پاک جل شانہ جلال میں ہے، قہر میں ہے، غضب میں ہے۔ جب پوچھا تھا تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ عربی میں لا، یعنی یوں کہتے نہیں، نہیں سائیں، نہیں، نہیں جی، نہیں۔ لیکن نبیوں سے زیادہ خدا کے قہر سے کوئی نہیں ڈرتا۔ اللہ کے غضب کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ جانتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کیا تم نے اپنی امتوں کو یہ کرتوتیں سکھائی تھی؟ وہ آگے سے یہ نہیں فرماتے کہ نہیں، قالوا کہنے لگے لا علم لنا انک انت علام الغیوب، او معبود، او مالک، اے خالق، تیری کائنات کی قسم، تیری شان کی قسم، ہمیں تو پتہ بھی نہیں جو کچھ یہ کرتے رہے، انک انت علام الغیوب، تو غیب داں ہے، تجھے غیب کا پتہ ہے، آپ ہی جانتے ہیں۔ نہیں کہتے، اللہ کی شان کے خلاف نہ ہو جائے، اللہ اور ناراض نہ ہو جائے۔ یوں لا علم لنا، اے رب کائنات ہمیں پتہ نہیں، ہم نے نہیں سکھائے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مائی مریم کو، دونوں کو خدا الگ لائے گا۔ پوجا پاٹ کر کے آج آدمی بڑا خوش ہوتا ہے، مٹی مشکل کشا، خدا مشکل کشا نہیں، قبر کا پتھر مشکل کشا، خدا مشکل کشا نہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس کو خدا روح اللہ کہتا ہے، اپنی روح بتاتا ہے قرآن کریم میں، دونوں ماں بیٹوں کو خدا الگ کرے گا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اے مریم، لفظ اگر آپ عربی سمجھے خدا کی قسم جگر پھٹ جائے۔ اَأَنْتَ کیا تم نے کہا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی، مجھے وَأُمِّيَ میری اماں کو الہین من دون اللہ، مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لینا یہ تم نے کہا تھا؟ کیوں میری بندی مریم، تم نے کہا تھا لوگوں کو؟ یہ شان کبریائی ہے۔ یہاں بھی جواب یہ نہیں ہے، قرآن پڑھ کے دیکھا کرو۔ تم کیسے قرآن پڑھو؟
जिनको पढ़ना नहीं आता, उम्र गुजर गई, आंखें खराब हो गई, ऐनक से हरफ नहीं दिखते, वो तो कहते जी हुण नजर नहीं आंदे। जेड़ा पढ़ना जानते ने जवान ने उन्होंने जासूसी ते रिसाला तो फुर्सत नहीं। शान किबरियाई अंबिया अलैहिस्सलाम जानते हैं, यहां भी ये नहीं कहते, नहीं ये नहीं। फरमाया काला सुबहानक, अंदाजा लगाओ सवाल क्या है, जवाब देखो। सवाल तो ये था ना, क्या तुमने कहा है लोगों को कि मुझे और मेरी अम्मा को मुश्किल कुशा बना लेना, इलाह बना लेना, खुदा बना लेना? कहते हैं क़ाला सुब्हानक, फरमाया पाक ज़ात तेरी। क्या मतलब? तू माबूदों से पाक है, तू शरीकों से पाक है, तू साथियों से पाक है, तू हमसरों से पाक है। अन क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़। क्या अंदाज़े बयान है ईसा अलैहिस्सलाम का, अल्लाह पाक ने कुरान में नकल कर दिया। कहेंगे या अल्लाह, अगर मैं ये कहता, कभी भी मेरी जुबान से ये बात निकलती, तू जान ना लेता, तेरे से तो एक लफ्ज भी नहीं छुप सकता, तुझे इल्म ना होता। और फिर मा यकूनु ली, मैं ऐसी बात कैसे कहता जो मेरे मुंह से सजती नहीं? मैं ऐसी बात कैसे कहता जो मेरे मुंह से जचती नहीं? मैं बंदा, तू खुदा, मैं तेरा शरीक कैसे बनता? मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़, मेरा तो यह हक ही नहीं बनता। इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता, अगर मैं कहता तू जरूर जान लेता। क्यों? तालमु मा फी नफ्सी वला आलमु मा फी नफ्सिक, जो कुछ मेरे दिल में है तू जानता है, और जो कुछ तेरी कुदरत में है मैं नहीं जानता। इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, तू बेनियाज, तू गैबदान, मुझे क्या पता किसी ने क्या किया। ऐ तेरी जात पाक है, मैं ऐसा कैसे कर सकता था? समझाना मैं ये चाहता था कि आज का मुसलमान कुरान करीम पे एतबार नहीं करता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे एतबार नहीं करता, अपनी दिल चाही पर एतबार करता है, हुकूमत की बात पर, रेडियो अखबार टीवी की खबर पर यकीन करता है, और दो जहान के सरदार हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पे यकीन कर, आपके फरमान पे यकीन कर, आपके अक़वाल पे यकीन कर, पैगंबर के इशारों पे कुर्बान हो जा। खुदा की कसम, इधर दम निकलेगा उधर फरिश्ते कहेंगे आ जा, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले पड़े हैं। मुसीबत तो यह है कि हम लोग अपने आप को बदलेंगे कब? जवानों को सहारा लगा हुआ है कि जी अभी कौन से हम मरने लगे हैं, अभी तो बहुत दिन बाकी हैं, बूढ़े होंगे, झुक झुक के चला करेंगे, लाठी के सहारे से कभी जाके मौत आएगी। बच्चा कहता है अभी तो तीन मरहले बाकी हैं, जवानी है, बूढ़े पर कभी जाके मौत आएगी। और हम ये हमेशा देखते हैं कि पक्का फल तो खड़ा भी रहता है, कच्चा फल बड़ा जल्दी टूट के गिरता है, कच्चा फल बड़ा जल्दी टूट के गिरता है। नौजवानों, बच्चों, ख्याल करो, आई मौत आई, आया बुलावा आया। इसी को मजजूब कहता कि आने वाली किससे टाली जाएगी, आने वाली किससे टाली जाएगी, और जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। ये तेरे रिश्तेदार, ये तेरे अजीज, ये तेरे बेटे, ये तेरे भांजे, ये भतीजे, ये शागिर्द, ये मुरीद धड़ाधड़ धड़ाधड़ तुझ पे मिट्टी फेंकेंगे, जल्दी जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे। जिनसे आज प्यार है, हाँ, हमने बड़े बड़े लोगों को देखा जो अपनी बेगम के चेहरे पर
ذرہ سا برابر داغ برداشت نہیں کر سکتے تھے. ہم نے دیکھا وہی خامنگ ہے بیوی کے اوپر لاکھوں مل مٹی ڈال رہا ہے, اپنے ہاتھوں سے ڈال رہا ہے. وہ وقت کسی ایک دو کے لیے مخصوص نہیں, دو چار کے لیے مخصوص نہیں, وہ ساری کائنات کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے, سارے مسلمانوں کے لیے ہے. اب اگر مسلمان نہ سمجھے تو اس کا کیا علاج ہے؟ جمعے کا دن آتا ہے, میری ایک کیسٹ تھی, آج کل شاید مارکیٹ میں نہیں ہے, سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے نام سے. اس پر درود شریف کی فضیلت کا بڑا اچھا باب ہے, فضائل درود شریف بھی ایک کیسٹ ہے. ہم تو کوشش کرتے ہیں اب تمہارے لیے نہیں, اصل مرنا ہم اپنا مارتے ہیں کہ خدا نہ جانے بے نیاز کس بات پہ راضی ہو جائے. بات تو ساری یہ ہے, ورنہ ہم تو لوگ مولویوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں. ہم بے وقوف نہیں, کمرے نہیں ہیں. صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیچھے لگ کر ہمیں کملے کہو, بے وقوف کہو, ٹکریل کہو, مسیتڑ کہو, کچھ بھی کہو, ہم اس پر راضی ہیں کہ خداوند کریم ممکن ہے یہ فرما دیں. اس کو کہتا کہ ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی, ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی. مغفرت ہے جستجو میں میرے گھبرائی ہوگی. وہ بندہ کہاں ہے جو کالی کملی والے کے چاہنے والا ہے؟ پھر پتہ چلے گا, اور پھر لوگ روئیں گے, پچھتاویں گے, مگر اس وقت پچھتانے سے بنے گا کچھ نہیں. کمانے کی زندگی یہ ہے, پیدا اکٹھی کرنے کا وقت اب ہے. یہ راتیں ہیں, یہ دن ہیں, یہ گزر رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں, یہ جا رہے ہیں, ان میں کمائی کرو چلتے پھرتے. میں ایک آخری حدیث آپ کو سنا دوں جو انشاءاللہ اس پہ عمل کرے گا قبر میں بھی دعا دے گا, قیامت میں بھی انشاءاللہ اس کے یہ بات یاد آئے گی. آسان نسخہ, بالکل آسان نسخہ. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا امی عائشہ سونے سے پہلے ایک پورا قرآن ختم کر کے سویا کر, ایک حج کر کے سویا کر, ساری امت کو گواہ بنا کے سویا کر. تین چیزیں فرما دی حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پورا قرآن ختم کر کے سویا کر, حج کر کے سویا کر, ساری امت کو اپنا گواہ بنا کے سویا کر. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کالی کملی والے کیسے قرآن ختم کروں, سارا قرآن کیسے ختم کروں؟ فرمایا 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ لیا کر, ایک قرآن ختم کا ثواب مل جائے گا. فرمایا 3 مرتبہ سوتے وقت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ تیسرا کلمہ 3 مرتبہ پڑھ کے سویا کر, تیرے نام اعمال میں ہر روز ایک حج کا ثواب لکھ دیا جائے گا. امت کو کیسے گواہ بناؤں؟ فرمایا سوتے وقت ساری امت کی بخشش کی دعا مانگ کے سویا کر, قیامت میں ساری امت تیری گواہ بن جائے گی. 2 منٹ کا کام نہیں, مگر کرو گے نہیں اس لیے کہ مفت کے تو سونے کی بھی قیمت کسی کے یہاں نہیں ہوتی. اب جمعہ پڑھ کے نکلو گے نا, اگر ڈلی پڑی ہو سڑک پہ سونے کی, سونا تو پھینکتا ہی ہو, مٹی ہوگی, کون اٹھاوے؟ تو یاد رکھو یہ بات, جن حضرات نے ان چیزوں پہ یقین کیا وہ دنیا میں بھی بن گئے اور آخرت میں بھی بن گئے. صحابہ کرام نے بڑی کمائی کی ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان تینوں چیزوں پہ آخری دم تک عمل فرمایا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ستم کش گر آہی بر آرگ زدل، ستم کش گر آہی بر آرگ زدل، زند سوز او شعلہ در آب و گل۔ فرمایا اس کے دل کے دھوئیں کو اگر سمندر میں ڈال دو اس میں بھی آگ لگا دے گی تو تجھے خیر کہاں سے ملے گی؟ اس لیے فرمایا حکمرانوں، بادشاہوں، وزیروں، افسروں، سرمایہ داروں، جگیرداروں، دولت مندوں، ظلم نہ کیا کرو، تم چوکڑی مار کر بیٹھے ہوگے، اس کے دل کے دھوئیں نے تیرے لیے جہنم تیار کر دی ہوگی۔ یوں تو نہیں ارشاد فرمایا میرے آقا اور مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے، دیکھو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے رسولوں کو جگہ ملے گی، یہ نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے نبیوں کو جگہ ملے گی، یہ نہیں فرمایا کہ قطبوں کو جگہ ملے گی، ابدالوں کو اس کے چھاؤں میں جگہ ملے گی، فرمایا عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ جو لوگ بادشاہ میں انصاف کیا کرتے تھے، مجھے اور آپ کو کیا معلوم ان لوگوں کی زندگیاں کیسی تھی۔ سلطان ہمایوں بادشاہ رحمہ اللہ دلی کے تخت شہنشاہی پہ حکومت کرتا تھا، پورے ہندوستان کیا ایشیا کا مالک تھا۔ ہندوستان کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، کھانا کھا رہے تھے، روٹی کھا رہے تھے کہ مؤذن نے اذان شروع کی، بس کان میں آواز آئی اللہ اکبر، روٹی چھوڑ کر یکدم کھڑے ہوئے، میری تکبیر اولا فوت نہ ہو جائے۔ بادشاہ بادشاہ، آج تم مزدور ہو کر نماز نہیں پڑھتے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ دنیا میں بھی تنگی اور آخرت میں بھی ذلت، خسرت دنیا والآخرہ، یہاں بھی سارا دن سر پہ وزن اٹھائے پھرتے ہو اور قیامت میں بھی وزن اٹھاؤ گے؟ یہ بادشاہ ہے، تاریخ میں لکھا ہے جو لقمہ منہ میں تھا اسے بھی باہر پھینک دیا۔ دیوان خاص میں بیٹھے ہوئے تھے، یکدم جو نیچے اترنے لگے، پیڑی ذرا لمبی تھی، زینہ بہت دور کا تھا، جلدی میں اترنے لگے، جماعت کے لیے عشاء کا وقت تھا، درمیان کی پیڑی سے پاؤں پھسلا، نیچے آنے سے پہلے موت آ گئی۔ دیکھو اس کی بے نیازی، ایک تو سلطان ہمایوں بادشاہ کی موت آئی ہے جو جماعت کے لیے دوڑا ہے، جو نماز کے لیے دوڑ رہا ہے، جس نے منہ کا لقمہ بھی پھینک دیا ہے، میری تکبیر اولا نہ چلی جائے، میری رکعت نہ چلی جائے، اور ایک اور دوڑا ہے اور ایک اور پھسلا ہے، اس کی بے نیازی تو دیکھ۔ مؤذن ہے، ہاں اس لیے کہہ رہا ہوں کچھ نیکی کر کے گھمنڈ نہ کیا کرو، اس کا احسان عظیم سمجھو اور دعا کیا کرو اللہ میاں اس پر خاتمہ کر دے۔ دمشق کی جامع مسجد کا مؤذن ہے، ایک دو دن کا مؤذن نہیں، 40 سال اذان دی، 40 سال تک مسجد میں جھاڑو لگائی، خدمت گزاری کی مسجد کی، دمشق کی جامع مسجد ہے۔ ایک دن عصر کی اذان دینے کے لیے، اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں، اذان دینے کے لیے مینار پہ چڑھا، برابر میں ایک عیسائی کا مکان ہے، یوں نظر پڑ گئی عیسائی کی ایک لڑکی پہ، بس دماغ خراب ہو گیا، وہاں سے اترا، فوراً پہنچا، لڑکی میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں پروانہ ہو گیا ہوں، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھ سے شادی کر لے، تیرے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ کہنے لگی میں عیسائی ہوں، تو مسلمان ہے، میرا تیرا کیسے میل ہوگا، تو عیسائی بن جا۔ وہ کہنے لگا تجھے نہیں چھوڑ سکتا، چلو میں اسلام کو چھوڑتا ہوں، میں عیسائی بن گیا، میں اپنا سامان اٹھا لاؤں۔ حجرہ اوپر تھا، خوشی خوشی دوڑا ہے، کام بن گیا ہے، مر جاتا اگر یہ انکار کر دیتی، اب میں کہاں جاؤں گا، اسی کے ساتھ مروں گا، مجھے مل گئی، میرا دامن بھر گیا، میری آرزو پوری ہو گئی، میری حسرت مجھے مل گئی، آنکھوں نے جسے دیکھا تھا اسے پا لیا، دل نے جسے چاہا تھا وہ میری دامن میں آ گیا، ابھی جاؤں گا، رات کو اسی کے پاس رہوں گا۔ اوپر کے حجرے سے سامان اٹھایا اور خوشی میں جلدی سے نیچے اترنے لگا، اوپر کی پیڑی سے پاؤں پھسلا، نیچے آنے سے پہلے موت آ گئی۔
ایک سلطان ہمایوں کا پیر پھسلا ہے، ایک اس مؤذن کا پاؤں پھسلا ہے. یہ دیکھ لو کہ ان کے پیغام اور ان کے نیام اور ان کی حسرتیں اور ان کی آرزویں اور ان کے تمام پر یہ الگ الگ ہیں. اسی کو کہتا ہے کہ تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. ایک کس لیے دوڑا ہے اور ایک کس لیے دوڑا ہے؟ پیری پہ زینے پہ دونوں کی موت آئی ہے، نیچے آنے سے پہلے مر گئے ہیں. اللہ پاک سے دعا مانگو، اللہ عادل بادشاہ اور نیک لوگوں کا ساتھ عطا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه برة الكرام. یا الہ العالمین ہم سب کا پر فضل فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما. یہ عبد الرحمان کی والدہ کو بھی کہتا ہے بخار ہے، اس کو خود کو بھی اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. حاجی رشید صاحب گلاس فیکٹری والے پرانے دوستوں میں سے بیچارے جنہیں نبی اللہ تعالیٰ سے کاملہ عطا فرمائے. یا اللہ ہم سب کو تندرستی اور صحت عطا فرما، سب کی بیماریوں کو دور فرما. یہ عبید اللہ ہے اور بھی کئی ساتھی، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما، دین اور دنیا کی سعادت عطا فرما. جتنے لوگ یہاں چل کر آتے ہیں عورتوں کا بھلا فرما، مردوں کا بھلا فرما، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. یہ سلیمان کا پوتا بتاتا تھا طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، یا اللہ شفا کاملہ عطا فرما. بستی میں کئی موت ہو گئی ہے قرب و جوار میں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو نیک اور اخلاق والا اور نمازی سچا مسلمان پکا دیندار بنائے. پہلے الہ العالمین تمام بیماروں، حاجی رشید صاحب بیچارے ہمارے کافی دنوں سے تکلیف میں ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے صحت و تندرستی عطا فرما اور اولاد کو میری بھی ان کی بھی سب کو نیک اور سعادت مند بنا. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. رسول ہے